بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کو مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے تمام اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ان کی پڑھائی کرتے ہوئے ہم نے مکمل معنی وغیرہ دیکھ لیے ہیں، اور اس کے علاوہ تفہیم عبارت اور عبارات کی تشریح وغیرہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے، نوٹس بک سے بھی دکھائی، اور اس کے علاوہ اسباق کے تمام مشقیں بھی میں نے آپ کو حل کروا دی ہیں، اور جو قواعد اور زبان شناسی کی مشقیں ہیں وہ تو اس تمام عنوانات میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں آپ کو کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے حصہ نظم اور حصہ غزل بھی مکمل طور پر پڑھ لیا ہے، تفہیم اشعار کی تشریح، بند کی تشریح، اور اس کے علاوہ مکمل مشقیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ لیکن حصہ نظم کی آج سے ہم ہینڈ ریٹن نوٹس کی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آج ہمارے پاس سب سے پہلی نظم ہے حمد، اور حمد کی اگر ہم مشق پر نظر ڈالیں تو یہاں ہمارے پاس ہے قواعد یا زبان شناسی میں سوال نمبر 5، تھیسورس کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے الفاظ بنائیں، جبکہ لغت کی مدد سے ان کے معنی بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیجئے: وطن، مدرسہ، باغ، خاندان، فرنیچر۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہاں رہے ہمارے ہینڈ ریٹن نوٹس، اور یہ خاص طور پر میں آپ کے لیے بناتی ہوں تاکہ میں اس میں سادہ اور آسان ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو ہر چیز بتاؤں تاکہ آپ اچھے سے اسے سمجھ کر یاد کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس پہلی نظم حمد، جو کہ صنف سخن کے اعتبار سے ایک پابند نظم حمد ہے، اور ماخذ ہے اس کا میرات الغیب، شاعر ہیں اس کے امیر مینائی، اور یہ نظم جو ہے نا، یہ ایک مردف غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس میں ردیف پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اس کی بناوٹ ہے، لکھنے کا انداز ہے، وہ غزل جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسی موسیقیت اور ترنم پایا جا رہا ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری درسی کتاب میں نظم حمد شروع ہو رہی ہے، وہاں پر بلو باکس میں اوپر ہمارے پاس ایک سوال ہے، پڑھنے سے پہلے پوچھے میں صرف ایک ہی سوال ہے، اور اس کا جواب آپ سب بچے پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ یہ میں آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں سوال جو اب سارے کے سارے کروا رہی ہوں، جیسا کہ حصہ اسباق کے بھی میں نے آپ کو تمام پڑھنے سے پہلے پوچھیں کہ سوال جو آپ ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں کروا دیے ہیں، تو آج یہاں پر بھی یہ ایک سوال جو ہمارے پاس تھا اس کو بھی میں نے لکھ دیا: اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں، اور حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور تمام صفات اور تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جاتے ہیں قواعد یا زبان شناسی۔ تو یہ میں نے آپ کو درسی کتاب میں دکھا دیا، وہاں سے ہم نے سوال جو ہے وہ لیا ہے، اس کو حل کریں گے۔ لیکن ایک بار میں آپ کو پھر، پہلے بھی میں نے آپ کو جماعت ناہم میں تعریف جو کروائی تھی وہ درسی کتاب میں ہی مشق میں دی گئی تعریف جو ہے تھیسورس کی میں نے آپ کو کروائی تھی۔ آپ نے جماعت ناہم والے اسٹوڈنٹس نے وہاں سے ہی لفظ بہ لفظ اچھے سے یاد کر لینی ہے، اور اس کے ساتھ لغت کی بھی تھی، پہلے لغت کی تعریف تھی اور پھر تھیسورس کی، اور اسی طرح جماعت ناہم کے اسٹوڈنٹس نے بھی لازمی جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لغت کسے کہتے ہیں اور تھیسورس کسے کہتے ہیں، اور ان میں کس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں، یہ کس طرح سے ہماری مدد کرتی ہیں یہ دونوں کتابیں۔ ٹھیک ہے، تو لغت کا میں نے یہاں دوبارہ نہیں لکھا ہے، وہ آپ کو پہلے ہی میری ویڈیوز میں مل جائے گا، لیکن آگے میں نے لغت اور تھیسورس کا فرق جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تو فرق آپ کو پتہ ہے کہ تعریف کے اندر موجود جو اہم نکات ہوتے ہیں انہی پر فرق بنایا جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو لغت کی تعریف بھی دوبارہ سے مل جائے گی۔ تو چلیے تھیسورس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تھیسورس ایک ایسی کتاب یا لغت یعنی کہ ڈکشنری کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ کے مترادفات یعنی سینونیمز، متضاد الفاظ یعنی اینٹونیمز، اور قریبی معنی والے الفاظ یعنی کہ متعلقہ الفاظ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں منظم انداز میں دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ کتاب صرف الفاظ کے معنی نہیں بتاتی بلکہ ہم معنی الفاظ بھی بتا رہی ہے اور متضاد الفاظ بھی بتا رہی ہے جو کہ کم ہی ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے الفاظ کے بہتر انتخاب میں بھی مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ اس کی میں نے اپنے الفاظ میں تعریف لکھی ہے، اس کو اچھے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ لفظ تھیسورس جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفظ تھیسورس لاطینی زبان کے لفظ تھیسوروس سے نکلا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ خزانہ یا ذخیرہ یا پھر خزینہ، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کا خزانہ، جہاں بہت سے الفاظ اور ان کے رشتے، کون سے رشتے؟ ہم معنی یا مخالف الفاظ یا معنی محفوظ ہوتے ہیں۔ اب ایک اور پر تعریف دیکھ لیجئے تھیسورس کی۔ تھیسورس لفظوں کا ارتقاء بیان کرتا ہے، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے۔ یہ جو ہے ایک دو بار کثیر الانتخابی سوال جواب یعنی MCQs میں بھی آ چکا ہے۔ یہ ہمیں مختلف موضوعات اور متعلقہ تصورات کے بارے میں مناسب لفظوں کی فہرست مہیا کرتا ہے۔ مثال جہاں پہ ایک میں نے دے دی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اگر ہم باغ کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں تو تھیسورس ہمیں اس طرح کے الفاظ مہیا کرے گا: گلشن، چمن، گلزار، چمنزار، لالازار وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ ہماری درسی کتاب ہے جس کا ہے صفحہ نمبر 117، ٹھیک ہے۔ تو اس کے یہاں پہ سوال نمبر 5 جو ہے یہ پہلے بھی آپ کو دکھا دیا، اس کو اب حل کیا ہے میں نے۔ تو یہ رہا اس کا حل آپ کے سامنے، سوال وہی میں نے یہاں دوبارہ لکھ دیا ہے، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو ہماری بالکل نئے سلیبس پر مبنی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 117 پر آپ کو یہ سوال دیا گیا ہے، سوال نمبر 5۔ اب آپ نے لغت کے مطابق ان کے معنی بھی بتاتے ہیں۔ لغت سے ہی لغوی معنی نکلا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اصلی حقیقی لغوی لفظی معنی، ٹھیک ہے، یہ سارے ایک ہی معنی ہوتے ہیں اور یہ سب سے پہلے لغت میں درج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے مجازی معنی اور اصطلاحی باقی سب جو ہے وہ بعد میں دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھیسورس میں جس طرح سے ان کے معنی اور جو بھی دیے جاتے ہیں متعلقہ تصورات وغیرہ، مترادفات، متضاد جو بھی، تو وہ آپ کے سامنے ہے، ان میں میں نے ملا کر مکس کر کے لکھ دیے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ لیں، اور ان کے علاوہ بھی مزید بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم وطن لغوی معنی کیا ہوگا۔ لغت میں دیا گیا جو اصلی حقیقی لفظی یا لغوی معنی ہوتا ہے وہ وطن کا ہوگا دیس، ملک، علاقہ، جگہ، ٹھیک ہے، جہاں ہم آباد ہوتے ہیں، رہتے ہیں، سرزمین وغیرہ۔ اب تھیسورس میں دیکھیے، وطنیت، اہل وطن، ہم وطن، جلا وطن۔ جلا وطن جو ہے، جلا وطنی جو ہے یہ متضاد کے معنی میں آ جاتی ہے۔ وطن عزیز اور غیر ملک میں نے آخر میں ایسے لکھا، یہ تو خاص طور پر متضاد لفظ کے لیے، باقی یہ سب متعلقہ تصورات اور مترادفات ہیں، ٹھیک ہے۔ مترادفات تو لغوی معنی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی نمبر 2 میں مدرسہ، درس کی جگہ، خاص طور پر دین کی جہاں پہ تعلیم دی جائے، یا پھر مکتب وغیرہ، اسکول بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، اچھا درس گاہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ درس کی جگہ یا درس گاہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تھیسورس میں ابتدائی مدرسہ، ثانوی مدرسہ، ہم مدرسہ، یہ سب متعلقہ تصورات میں آ جاتے ہیں۔ جامعہ، دارالعلم یا دارالعلوم، یہ جو ہے مترادفات میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے خاندان، اور خاندان میں ہے کنبہ، گھرانہ، قبیلہ وغیرہ۔ اور آگے تھیسورس میں اہل خاندان، معزز خاندان، شریف خاندان، عالی خاندان، خاندانی بھی صرف آ سکتا ہے، پھر خاندانی جاگیر یا خاندانی جاگیردار، جہاں جہاں بھی اب یہ لفظ جو ہے متعلقہ تصورات میں یہ شامل ہیں۔ آگے رشتہ دار، یہ مترادف میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اچھا اگر آپ بات کریں متضاد کی تو اس کا اجنبی، غیر وغیرہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں فرنیچر۔ فرنیچر لغت میں آپ کو معنی ملے گا میز، کرسی، الماری، بستر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور تھیسورس میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ انگریزی لفظ ہے فرنیچر، اور یہ غلطی سے کتاب میں دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے لیے ہم اسباب خانہ، اثاثہ، گھریلو سامان وغیرہ وغیرہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی آخر میں باغ۔ اس کے جو لغوی معنی ہیں لغت میں دیے گئے اصلی حقیقی لفظی لغوی معنی وہ ہیں جی گلزار، چمن، گلستان، بوستان، گلشن، سب کچھ آ سکتے ہیں۔
اب تھیسورس میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا لکھا ہے، باغیچہ، باغبانی، باغبان بھی آ سکتا ہے، باغ و بہار، گلشن، پھلواری، بوستان. اب یہ مترادفات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر متضاد کو دیکھا جائے تو یہاں پہ آ سکتا ہے ویرانہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی آخر میں ہم نے لکھا ہے یہاں پہ لغت اور تھیسورس میں فرق. کس کس پہلو سے یہاں پہ میں نے فرق بیان کیا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں. سب سے پہلے میں نے تعریف کے پہلو سے، تعریف کے نقطہ نظر سے یا تعریف کے پہلو سے فرق بیان کیا ہے. لغت وہ کتاب ہوتی ہے جس میں معنی، تلفظ اور استعمال درج ہو. ٹھیک ہے. اور تھیسورس وہ کتاب جس میں متعلقہ الفاظ، ہم معنی الفاظ اور متضاد الفاظ دیے گئے ہوں. دوسرا پہلو ہے مقصد. لغت میں اصل مطلب یا درست معنی دینا مقصد ہوتا ہے، اور تھیسورس میں لفظ کا متبادل یا مشابہ الفاظ بتانا مقصد ہوتا ہے. نمبر 3 پر استعمال. لفظ کا مطلب سمجھنا ہو اور جہاں استعمال کرنا ہو اس کے مطابق لفظ کا مطلب دیکھنا. اور تھیسورس میں جب الفاظ کا بہتر انتخاب یا نیا لفظ استعمال کرنا ہو. آگے دیکھیں تو تلفظ اور املا. لغت میں تو بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ تھیسورس میں عام طور پر نہیں بتائے جاتے ہیں. آخر میں دیکھیں ترتیب. حروف تہجی کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں لغت میں معنی وغیرہ، جبکہ تھیسورس میں معنی یا موضوع کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں. بس میں نے یہاں پہ اتنے ہی بنائے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف پہلوؤں سے بھی بتائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ متضاد الفاظ یا مثال وغیرہ. بہرحال اتنے ہی کافی ہیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کے کافی انشاءاللہ کام آئیں گے. اب ہم اپنی درسی کتاب کی مشق سے اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال نمبر 6 دیکھیں. کیونکہ قواعد زبان شناسی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو سوال نمبر 6 جو ہے وہ اعراب کے بارے میں ہے. درست تلفظ کی فہم کے لیے، اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے اعراب لگانا ضروری ہے. تو میں نے یہاں بالکل کلیئر آپ کو اعراب لگا دیے ہیں. اور اعراب لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ ہم درست تلفظ معلوم کر سکیں اور درست تلفظ کی ادائیگی کر سکیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی سبق نمبر 1 یا 2 کی مشق میں اعراب لگانا جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے. تو وہاں پہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے یہ سمجھا بھی دیا ہوا ہے کہ زیر زبر پیش وغیرہ کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ میں نے حل کر دیا، اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد مترادف الفاظ ہیں، یہ بھی پہلے بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. اور آپ لوگوں کو میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جماعت نحو میں زیادہ تر متضاد الفاظ کی تعریف اور متضاد الفاظ کی مثالیں وغیرہ دی جاتی ہیں، جبکہ جماعت نحو میں مترادف الفاظ کی دیے جاتے ہیں. تو یہ تعریف اچھی طرح سے آپ کو آنی چاہیے کہ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. مثلاً شب سے رات. ٹھیک ہے. شب کا معنی رات ہی ہوتا ہے نا، تو شب سے مترادف بنایا رات. آدمی کا مترادف ہوتا ہے انسان. آگے آ جائیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے. دائی ذیل الفاظ میں مترادف الفاظ کی شناخت کرتے ہوئے انہیں اپنی تحریر میں برجستہ استعمال کرتے ہوئے پیراگراف لکھیں. اس طرح کے ویسے تو سوالات نہیں آتے، بہرحال کیونکہ ہماری درسی کتاب کی مشق میں موجود ہے تو یہ ہماری معلومات میں ہونا چاہیے. سحر کا مترادف لفظ ہے صبح، اور صبح کا مترادف لفظ ہے سحر. سوری، پہلے میں سحر بول گئی، یہ سحر لفظ ہے. سین اور ہے پر زبر آئے گی. ٹھیک ہے. گندگی. گندگی کا مترادف لفظ ہے غلاظت، اور غلاظت کا مترادف لفظ ہے گندگی. موسم. موسم کا مترادف لفظ ہے فصل. فصل کا مترادف لفظ ہے موسم. اور صبح کا میں نے آپ کو بتا دیا سحر. چالاک کا مترادف لفظ ہے عیار. عیار کا مترادف لفظ ہے چالاک. آگے فصل کا ہم نے پڑھ لیا کہ یہ موسم کا مترادف لفظ ہے. طوالت. طوالت کا مترادف لفظ ہے لمبائی. لمبائی کا مترادف لفظ ہے طوالت. تو یہ مکمل ہو گئے ہیں. اب آپ کو پیراگراف دکھاتے ہیں. جو تو اسٹوڈنٹس مترادف الفاظ کا استعمال ایک پیراگراف میں، یہ آپ کے سامنے مکمل پیراگراف ہے. میں صرف اس کو ایک بار پڑھ دیتی ہوں تاکہ اگر ویڈیو کہیں بلر ہوتی ہے یا کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے تو میرے پڑھنے سے سمجھ آ جائے. باقی اس کے جو اندر مترادف الفاظ ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے. میں نے اسی لیے پہلے آپ کو درسی کتاب میں حل بھی کر کے بتا دیے ہیں مترادف الفاظ کہ کون سا لفظ کس کا مترادف ہے، پھر اس کا لفظ جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف کیسے بنتے ہیں. وقت سحر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور صبح تک میں ایک سبق یاد کر لیتا ہوں. موسم گرما کے دن طوالت اور لمبائی میں بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کی فصل آتے ہی راتیں
طویل ہو جاتی ہیں۔ اتنے چالاک اور عیار ہونے کا کیا فائدہ کہ آدمی لالچ میں آ کر گندگی اور غلاظت میں ہاتھ مارنا شروع کر دے۔ تو چلیے، میرا خیال ہے آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور یہ ہر چیز آپ کی معلومات میں ہونی چاہیے، آپ کے علم میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو یہ خود بھی کہیں پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہو، یا جس طرح سے بھی آپ سے تھیسورس اور لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ پوچھے جائیں، یا پھر مترادف الفاظ کے بارے میں کچھ بھی سوال آئے تو آپ اس کو اچھی طرح سے حل کر سکیں۔ یہ ہمارے اگلے پیج پر صفحہ نمبر 118 پر معنی کی اقسام رہ گئی تھیں، تو یہ آپ یہیں سے دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو یہ پہلے پڑھا بھی دی ہوئی ہیں، اور یہاں پر میں نے ان کی ہیڈنگ بنا دی ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ بہرحال ان کو یاد آپ نے کہاں سے کرنا ہے، جماعت ناہم کے لیے یہ الگ الگ ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے موجود ہیں تعریفیں، تو آپ نے یہاں سے تو خیر ضرور پڑھنا ہے جماعت ناہم کے اسٹوڈنٹس نے، کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ تھوڑا سا مختلف کر کے دیا گیا ہو، اور آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں، جو کثیر الانتخابی سوال جواب ہیں، وہ انہی میں سے آنے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہاں سے اپنی درسی کتاب سے یہ تعریف ضرور پڑھ لینی ہے۔ ہیڈنگ یہاں سے میری ویڈیو سے دیکھ کے آپ بے شک بنا لیجئے گا، کہاں سے کہاں تک لغوی معنی ہے، کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ اصطلاحی معنی ہے، اور کہاں سے کہاں تک مجازی معنی ہے، پھر آخر میں کہاں سے کہاں تک کنایاتی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ یہ پہلے میں الگ سے کروا چکی ہوں، اسی لیے یہ ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں بھی کروا چکی ہوں، اور جماعت ناہم کی ناہم کی جو بک تھی اس میں الگ الگ ہیڈنگ وائز بہت اچھا دیا ہوا تھا، وہاں سے بھی کروا چکی ہوں۔ اس میں آپ کو باقاعدہ بہت اچھی ایک ہی مثال بھی دے کر بتایا گیا تھا، جو کہ ایک لفظ تھا چال، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اور یہ ہماری حمد جو کی مشق جو ہے وہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پھر اب نظم نمبر 2 نعت کی مشق کروائی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔